وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ یہ وہ کتاب ہے جو حکمت سے بھری ہوئی ہے اور ہدایت اور رحمت ہے محسنین کے لیے جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہی روز قیامت کے اوپر یقین بھی رکھتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی فلاح و کامیابی پانے والے ہیں۔ سورہ لقمان جو قرآن کریم کا 31واں سورہ ہے اور جناب لقمان جو خدا کے نیک بندے تھے ان کے نام سے موسوم ہے، پند و نصائح کے اعتبار سے ہمارے لیے ایک نمونہ سورہ ہے۔ جناب لقمان جن کا قدم قدم کے اوپر ہمیں درس دینا اور ہمیں غفلت سے جگانا، ہمیں بیدار کرنا مقصد تھا، انہوں نے اپنی گفتگو کے ذریعے سے اگرچہ اپنے صاحبزادے کو انہوں نے مورد خطاب قرار دیا، لیکن ان کی باتیں اتنی اہم تھیں کہ خداوند عالم نے قیامت تک رہنے والی کتاب کا حصہ بنا دیا، اور جب تک قرآن رہے گا سورہ لقمان کی نصیحتیں رہیں گی، اور خداوند عالم نے پیغمبر کے ذریعے سے قرآن میں ان کے تذکرے کو زندہ کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب ہم ان کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو کسی نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے 4000 نبیوں کی خدمت کی، ان کی شاگردی کی، آپ نے اس سے سبق کیا لیا، ان سے درس کیا لیا؟ میں قبل اس کے کہ ابتدائی آیتوں کے بعد کی آیتیں پڑھ کر کے اس کی تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں، میں جناب لقمان کی وہ نصیحتیں جو آیات کی صورت میں قرآن میں نہیں ہیں، میں ان کے ذریعے سے اپنے ناظرین کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سے ایسے حالات ہمارے سامنے آتے ہیں جہاں کے اوپر ہم مایوسی کا شکار ہوتے ہیں، لیکن خدا کے اس بندے نے جس طریقے سے ہماری ہدایت کی ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص خدا کے اوپر بھروسہ کرے، اس کے اوپر توکل کرے، تو خدا اس کا ساتھ دیتا ہے اور اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ جناب لقمان سے جب پوچھا گیا کہ سبق کیا حاصل کیا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے جو کسب و دانش کیا ہے 4000 نبیوں سے، اس کا خلاصہ 8 باتوں میں ہے۔ میں اپنے ناظرین کی توجہ حاصل کرتے ہوئے ان 8 باتوں کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جو 4000 پیغمبروں کی شاگردی کی بنیاد کے اوپر جناب لقمان کو حاصل ہوئی تھی۔ فرماتے ہیں کہ جب نماز پڑھو تو اپنے دل کی حفاظت کرو۔ بہت سے لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن رہتے ہیں خود مصلی کے اوپر، ان کا ذہن، ان کی سوچ، ان کی نیت
بازاروں میں، دکانوں میں، فیکٹریوں میں اور اپنے کام کاج میں لگی ہوتی ہے، نتیجے میں جسم رکوع و سجود کر رہا ہوتا ہے اور دل و دماغ حساب و کتاب کر رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا جناب لقمان کہتے ہیں کہ جب نماز پڑھو تو اپنے دل کی حفاظت کرو، یعنی جس طریقے سے تم نے کعبے کو اپنے جسم کا قبلہ بنا رکھا ہے، اسی طریقے سے خدا کو اپنے دل کا قبلہ بنا کے رکھو۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب کھانا کھاؤ تو اپنے حلق کی حفاظت کرو۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جب کھانا کھاتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، کیا چیز فائدہ مند ہے، کیا چیز نقصان دہ ہے، کیا کھانا چاہیے، کیا نہیں کھانا چاہیے۔ تو میں ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ کیا چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے اور کیا چیز نقصان دہ ہے، تو جب ہم گناہ کرتے ہیں تو کیوں نہیں دیکھتے کہ یہ گناہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے؟ ایک آدمی کو اگر ہم شکر والی چائے پیش کرتے ہیں تو کہتا ہے کہ چونکہ میں ڈائبٹک ہوں لہذا اس کو نہیں پی سکتا۔ شکر والی چائے ناجائز نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ شوگر پیشنٹ کو میٹھی چائے نہیں پینی چاہیے لہذا اس سے پرہیز کرتا ہے، تو اپنے بدن کی حفاظت کے لیے وہ جائز کام نہیں کرتا ہے، لیکن اپنے روح کی حفاظت کے لیے ناجائز کام، یعنی اس کو توجہ نہیں ہے کہ روح کی حفاظت کے لیے ہم ناجائز کام نہ کریں، لہذا اسے چاہیے کہ اپنے حلق کی حفاظت کرے، یعنی دیکھے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، کہیں یہ ایک اچھو کے ذریعے سے ہماری زندگی کا خاتمہ نہ کر دے، کہیں یہ ہمارے لیے نقصان دہ نہ ہو، کہیں یہ ہمارے لیے زیان آور نہ ہو۔ تیسری چیز ہے کہ کسی غیر کے گھر میں جاؤ تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، یعنی تمہاری نگاہیں اس طرف نہ بھٹکیں، اس لیے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہوتی ہیں لیکن دیکھنے کے لائق نہیں ہوتی ہیں، انسان کو اسے دیکھنا نہیں چاہیے۔ لہذا جب ہم کسی کے ہاں جائیں، ایک روایت میں ہے کہ جب کسی کے ہاں جاؤ تو صاحب خانہ جہاں بٹھائے وہاں بیٹھ جاؤ، جہاں لیٹنے کے لیے کہے وہاں لیٹ جاؤ، جہاں منع کرے وہاں سے مان جاؤ، اس لیے کہ گھر والا جانتا ہے کہ مصلحت کیا ہے۔ لہذا دوسروں کے گھر میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ آنکھوں کی حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ گھر سے باہر نکل کے اس کی غیبت نہ کرو کہ ہم فلاں کے گھر میں گئے تھے، یہ دیکھا وہ دیکھا، یہ صحیح تھا وہ غلط تھا، یہ غیبت کا راستہ یا غیبت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ چوتھی حکمت جو جناب لقمان نے 4000 نبیوں کی خدمت کے ذریعے سے حاصل کی ہے وہ ہے لوگوں کے ساتھ رہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ عزیزان گرامی، زبان کی حفاظت یہ بہت ہی سخت مرحلہ ہے، بہت آسان کام ہے زبان چلا دینا، بہت آسان کام ہے اسے جنبش دے دینا، کسی کے بارے میں اظہار خیال کر دینا، کسی کے بارے میں شک پیدا کر دینا، کسی کو تہمت لگا دینا، کسی کو بری بات کہہ دینا، کسی کے دل پر زخم لگا دینا، بہت آسان ہے۔ اور بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہتھیار کے زخم یعنی تلوار اور تیر کے زخم تو بھر جاتے ہیں لیکن زبان کا زخم نہیں بھرتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کے اوپر کنٹرول رکھیں۔ کسی نے بہت اچھی بات کہی کہ یہ زبان 32 دانتوں کے بیچ میں گھری ہوئی ہے تب تو اتنی بے قابو ہے، اگر یہ 32 دانتوں کے درمیان میں گھری ہوئی نہ ہوتی تو اس کا کیا حال ہوتا۔ یہ زبان لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر سکتی ہے، لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کر سکتی ہے۔ جہاں تک یہ میری آواز پہنچ رہی ہے علی ٹی وی کے ذریعے سے، میں اپنے ناظرین اور ان لوگوں کے جو سننے والے ہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ دوسروں سے متاثر ہو کر کے نیکیاں لے لینا یہ انسان کا کام ہے، لیکن دوسروں سے برائیاں نہیں لینا چاہیے۔ اگر ہم چمن کھلا سکتے ہیں تو ہمیں کانٹے نہیں اگانا چاہیے۔ اگر ہم
کوئی نیک کام کر سکتے ہیں تو دوسروں کے لیے ہمیں برائیاں نہیں چیتنا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم وہ کام کریں جو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ہو. جناب لقمان فرماتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان میں رہو تو اپنی زبان پہ کنٹرول کرو، اس لیے کہ زبان سے جو کچھ تم نے کہہ دیا یہ ایسا ہی ہے جیسے کمان سے نکلا ہوا تیر. جیسے کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آ سکتا، اسی طریقے سے کہی ہوئی بات بھی واپس نہیں آ سکتی. اگرچہ بہت سے پترکار ایسے ہیں جن کو پکڑا بھی جاتا ہے لیکن وہ اپنی غلطی کو قبول نہیں کرتے ہیں، جبکہ انہی کا ویڈیو انہی کو دکھایا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ انکار کر دیتے ہیں. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جتنا ممکن ہے بھائی چارے کا کام کریں، آپس میں محبتیں بانٹیں، نفرتوں کا کاروبار نہ کریں. پانچویں چیز ہے خدا کو ہمیشہ یاد کرو. امن کا ماحول ہو تو بھی خدا کو یاد کرو، خوف کا ماحول ہو تو بھی خدا کو یاد کرو، پیٹ بھرا ہو تو بھی خدا کو یاد کرو، پیٹ خالی ہو تو بھی خدا کو یاد کرو. اس لیے کہ خدا کی یاد آدمی کو انسان بناتی ہے، ورنہ اگر یہ آدمی خدا کو یاد نہ کرے تو یہ فرعون بن جاتا ہے اور پھر منمانی کر کے اپنی دنیا و آخرت خراب کر لیتا ہے. موت کو ہمیشہ یاد کرو. ایک اور تعلیم جو ہے وہ یہ ہے کہ کبھی موت کو نظر انداز نہ کرو. جس آدمی کو موت یاد رہتی ہے وہ کبھی بھی فتنہ انگیزی نہیں کرتا ہے، وہ کبھی بھی دوسروں کی برائی نہیں چاہتا ہے، وہ کبھی بھی حسد نہیں کرتا ہے. اس لیے اسے معلوم ہے کہ کل خدا کی بارگاہ میں ہمیں حاضری دینا ہے، کل وہاں جا کر کے ہمیں جواب دہ ہونا ہے. لہٰذا وہ کبھی بھی کسی کی برائی نہیں کرتا ہے اور کسی کو نظر انداز نہیں کرتا ہے. جس کے سامنے ہمیشہ موت رہتی ہے وہ نیک انسان ہوتا ہے اور اپنے مرنے کی تیاری جو ہمیشہ کیے ہوئے ہوتا ہے وہ دوسروں کی برائی نہیں کرتا ہے. ساتویں چیز اپنے احسانوں اور نیک کام کو بھلا دو. اگر ہم کسی کے ساتھ کوئی اچھائی کریں تو ہمیشہ اسے جتائیں نہیں، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا. اپنی نیکیوں کو، اپنے صدقات کو گنوانے کے ذریعے سے یا احسان جتلانے کے ذریعے سے ضائع نہ کرو، اذیت دینے کی وجہ سے. اس لیے آپ دیکھیں کہ جہاں تھوڑا سا راشن بانٹا جا رہا ہے وہاں تصویریں کھینچی جا رہی ہیں. تھوڑی سی چیز ہم دے رہے ہیں اور 10 آدمی اسے دے کر کے اپنے آپ کو شامل کرنا چاہتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم سب کی طرف سے یہ امداد مل رہی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جتنا ہم فوٹو کھنچائیں گے، جتنا ہم ویڈیو بنائیں گے، یہ مدد تو کم ہوگی، غریب کی رسوائی زیادہ ہوگی. لہٰذا ہم کسی کے فقر و فاقے کا مذاق نہ اڑائیں، کسی کی غربت کا مذاق نہ اڑائیں. شریعت میں تو یہ ہے کہ نیک کام ایسے کرو کہ داہنا ہاتھ کرے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. لیکن اگر مجبوری کے تحت لوگوں کو خبر ہوتی ہے تو کم سے کم ہم غریبوں کی جس کو کہتے ہیں ویڈیو بنا کر کے یا ان کا فوٹو کھینچ کر کے انہیں سماج اور معاشرے میں ذلیل نہ کریں. مدد کریں لیکن ذلت و رسوائی نہ کریں. احسان کریں، نیک کام کریں، لیکن اس کو ہمیشہ یاد نہ رکھیں اور کل اگر زمانہ صحیح ہو جائے تو کہیں بھائی تمہاری ہم نے مدد کی تھی، ہم نے تمہارا ساتھ دیا تھا، تم کو غلہ دینے کے لیے ایسے ماحول میں ہم وہاں تک آئے تھے. نہیں، اگر نیکی اور احسان کرو تو اس کو بھلا دو. اسی کے ساتھ جو 8ویں چیز ہے وہ ہے کہ دوسروں کے ظلم کو نظر انداز کرو اور بھلا دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ظلم سہو نہیں، لیکن اگر کسی نے ماضی میں تمہارے ساتھ ظلم کیا ہے تو ہمیشہ اسے گانا، ہمیشہ اس کا تذکرہ یہ تمہارے ضمیر کے اوپر، تمہارے دل کے اوپر مثبت اثر نہیں ڈالتا ہے. اگر قابل معافی ہے تو معاف کر دو اور قابل معافی نہیں ہے تو نظر انداز کر دو. اس لیے کہ اس سے یہی درس کیا کم ہے کہ تم خود کسی کے اوپر ظلم نہ کرو. اس لیے کہ ظلم کرنا بھی بری چیز ہے اور ظلم سہنا بھی
بری چیز ہے۔ یہ 8 وہ درس ہیں جو جناب لقمان نے 4000 نبیوں کی شاگردی کی بنیاد کے اوپر پورے خلاصے کے طور پر ہمارے حوالے کیے۔ میں اگلی آیتوں کی تفسیر کے پہلے 2 باتیں اور بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں تاکہ جناب لقمان کے تسلسل سے یہ بات مکمل ہو جائے۔ ہمارے اندر ایک جذبہ ہے دوسروں کو راضی کرنے کا اور دوسروں کو خوش کرنے کا۔ جناب لقمان کا نظریہ اور ان کا درس یہ ہے کہ ہمیں صرف اور صرف خدا کو مد نظر رکھنا چاہیے اور اس کو راضی رکھنا چاہیے اور اس کی رضا کو اہمیت دینا چاہیے۔ خدا کی رضا کو نظر انداز کر کے بندوں کی رضا کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، ورنہ انسان خائب و خاسر اور نقصان میں پڑے گا۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ صرف اور صرف خدا کی رضا اور اس کی خوشنودی کو مد نظر رکھے۔ بہت سے لوگ ہیں جو کوشش میں رہتے ہیں کہ سب کو راضی کر لیں۔ دیکھیں، سب راضی ہونے والے نہیں ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم صرف خدا کو راضی رکھو، اس لیے کہ اسے راضی کرنا ممکن بھی ہے، آسان بھی ہے، لیکن اگر تم سماج اور معاشرے کی رضا کو مد نظر رکھو گے تو تم ان کی ایما کے اوپر، ان کے اشاروں پر ناچو گے بھی تو بھی یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ چنانچہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب ان کے بیٹے کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی یا دشوار ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اچھا تم سواری تیار کرو، ہم لوگ ایک جگہ چلتے ہیں۔ سواری تیار کی اور دونوں پیدل چل نکلے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ سواری کے ساتھ دونوں پیدل چلے جا رہے ہیں تو کہنے لگے دیکھو کتنے بیوقوف لوگ ہیں کہ سواری ہوتے ہوئے پیدل چل رہے ہیں۔ جناب لقمان نے یہ بات سنی اور اس کے بعد دونوں بیٹھ گئے، باپ بیٹے آگے بڑھے۔ تو جب لوگوں نے انہیں ایک سواری کے اوپر دونوں کو سوار دیکھا تو کہا کتنے ظالم باپ بیٹے ہیں کہ دونوں ایک سواری کے اوپر سوار ہیں اور جانور کے اوپر رحم نہیں کر رہے ہیں۔ جناب لقمان خود اتر گئے اور بیٹے کو بٹھا دیا تو آگے چل کے دیکھنے والے کہتے ہیں کہ کتنا بے حیا بیٹا ہے کہ جو سواری پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کا باپ پیدل چل رہا ہے۔ آگے چل کے جناب لقمان خود سواری پہ بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹے کو اتار دیتے ہیں تو دیکھنے والے کہتے ہیں کہ کتنا سنگدل اور بے رحم باپ ہے کہ خود تو سوار ہے اور بیٹے کو پیدل چلا رہا ہے۔ جناب لقمان نے اپنی سواری گھمائی، بیٹے کو لیا، گھر واپس آ گئے۔ کہتے ہیں میرے لال تم نے دیکھا کہ ہم نے جو بھی صورتیں ممکن تھیں وہ کر کے دیکھ لی، لیکن سماج، معاشرہ، سوسائٹی ہمیشہ اعتراض ہی کرتی رہی۔ دونوں اتر کے چل رہے تھے تو بیوقوف تھے، دونوں بیٹھ کے چل رہے تھے تو بے رحم ہو گئے، بیٹے کو بٹھا دیا خود اتر گئے تو بیٹا بدتمیز ہو گیا، باپ بیٹھ گیا اور بیٹا اتر گیا تو باپ بے رحم ہو گیا۔ کہ یہ دنیا کسی صورت سے راضی ہونے والی نہیں ہے، لہذا اس کو راضی کرنے کی فکر میں نہ رہو بلکہ خدا کو راضی کرو۔ وہ لوگ جو ہمارے معاشرے اور سماج میں بہت اچھے بننا چاہتے ہیں، کبھی حق بات نہیں بولتے ہیں کہ لوگوں کو بری نہ لگ جائے، کبھی صحیح گواہی نہیں دیتے ہیں کہ کہیں کوئی دشمن نہ بن جائے، انہیں اس بات کو سوچنا چاہیے کہ اگر ہم حق بات نہیں بولیں گے تو بھی لوگ جن کے مفاد کو ہم سے خطرہ پہنچے گا وہ ہمارے دشمن بنیں گے اور دشمنی کریں گے۔ لہٰذا ہم خدا کو راضی کریں اور اس کی رضا و خوشنودی میں اپنی دنیا و آخرت کو تلاش کریں، لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں خدا کو ناراض نہ کریں۔ البتہ اگر خدا کو راضی کرنے میں لوگ بھی راضی ہو جاتے ہیں تو کیا کہنا؟ اگر آپ نے مسجد بنائی اور لوگ تعریف کر رہے ہیں تو میں اس تعریف کا مخالف نہیں ہوں۔ اگر آپ نے عزاخانہ ترتیب دیا اور لوگ آپ کی تعریف کے پل باندھ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے،
لیکن کبھی بھی اپنی تعریف کو خدا کی ناراضگی کے ساتھ عوام میں خوشنودی اور عوام کی رضا ہم حاصل کرنے کے لیے کبھی بھی اقدام نہ کریں۔ لہٰذا جناب لقمان کا یہ نصیحت نامہ جو میں نے مختصراً آپ کے سامنے عرض کیا ہے، ممکن ہے ماہ مبارک رمضان میں علی چینل کی، علی ٹی وی کی یہ کوشش ہمارے لیے انتہائی کامیاب ثابت ہو کہ ہم اپنے آپ کو خدا کی رضا کے لیے وقف کریں اور لوگوں کی پرواہ کیے بغیر ہم خدا کی رضا کو حاصل کریں۔ اس سلسلے کی آخری بات ہم اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ تاکہ ہمیں دنیا کی لذت اور اس کی حقیقت کا اندازہ ہو جائے۔ جناب لقمان کو اپنی بات پہنچانے کے لیے ایک مخاطب کی ضرورت تھی۔ ان کا بیٹا، اگرچہ ان کے بہت سے بیٹے تھے جو ان کی زندگی میں بھی اس دنیا سے گزر گئے، اس لیے کہ آپ کی عمر 1000 سال ہوئی ہے، لہٰذا جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کا مورد بنایا ہے۔ بعض لوگوں نے جناب لقمان کے بیٹے کا ایک نام انعم بتایا ہے، بعض لوگوں نے بیٹے کا نام جس کو نصیحت کی ہے وہ باران بتایا ہے، اور بعض لوگوں نے الگ الگ نام بتائے ہیں، لیکن یہ 2 نام جو ہیں وہ زیادہ مشہور ہیں۔ ایک نام اور بھی ہے جو غیر مشہور ہے، وہ ناتان ہے۔ ناتان بھی جناب لقمان کے ایک بیٹے کا نام ہے، اور ان کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، میرے لال، جب کھانا کھانا تو لذیذ کھانا کھانا، اور جب سونا تو بہترین بستر کے اوپر سونا، اور جب رہنا تو عالیشان مکان میں رہنا۔ میں اپنی گفتگو کے اس مرحلے کو مکمل کرنے سے پہلے اپنے ناظرین کی توجہ حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نصیحت جو جناب لقمان اپنے بیٹے کو کر رہے ہیں، بیٹا بھی چونک جاتا ہے کہ کہاں میرا باپ جو غربت کی زندگی کو دولت مندی کی زندگی پر ترجیح دیتا ہے، وہ لذیذ کھانے اور نرم بستر اور اچھے اور عالیشان مکان کی بات کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، یہی حکمت ہے جو جناب لقمان کے ساتھ وابستہ اور منسلک ہے۔ کہ بابا، لذیذ کھانے کے لیے تو پیسے ہونا چاہیے۔ آپ نے جو کہا کہ جب کھانا کھانا تو لذیذ کھانا، تو لذیذ کھانے کے لیے تو رقم ہونا چاہیے۔ بادشاہوں کے دسترخوان جو ہیں وہ لذیذ ہوتے ہیں، لذت والے دسترخوان جو ہیں وہ بہت قیمتی ہوتے ہیں، تو اس کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، لذت کھانے میں نہیں ہوتی ہے، لذت بھوک میں ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر ایک آدمی پہلے سے کھانا کھائے ہوئے ہو اور اس کے سامنے بہترین سے بہترین غذا پیش کر دی جائے تو کہتا ہے کہ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ اگر غذا میں لذت ہوتی تو کھانا کھانے کے باوجود بھی لوگوں کو لذت کا احساس ہوتا۔ نہیں، لذت ہے بھوک میں، یعنی اگر آدمی کو شدید بھوک لگی ہوئی ہو تو دال روٹی بہت اچھی لگتی ہے، نمک روٹی بہت اچھی لگتی ہے۔ یعنی جناب لقمان کا درس یہ ہے کہ جب تیز بھوک لگے تو کھانا کھاؤ، جب تیز بھوک لگے گی تو تمہیں نمک روٹی، دال روٹی بھی بہت اچھی لگے گی۔ لہٰذا جب کھانا کھاؤ تو لذیذ کھاؤ، یعنی تیز بھوک لگنے پر کھاؤ۔ ایک بات۔ دوسری نصیحت ان کی یہ تھی کہ جب سونے جاؤ تو عالیشان اور نرم بستر پر سو۔ آج بیڈ روم اور اس کے اوپر بیڈ روم میں بنے ہوئے جو بیڈ ہوتے ہیں لاکھوں اور کروڑوں میں خریدے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں، لیکن ایک بات یاد ہے، ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ ہم پیسوں سے بیڈ روم تو خرید سکتے ہیں، بیڈ خرید سکتے ہیں، نیند نہیں خرید سکتے ہیں۔ نیند کے لیے ہمیں کیمسٹ کی دکان کے اوپر لائن لگانا پڑتی ہے، اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ نیند کی گولی مزدور نہیں خریدتے ہیں،
نیند کی گولی پیسے والے خریدتے ہیں، ثروت مند اور دولت مند خریدتے ہیں۔ لہذا جناب لقمان فرماتے ہیں کہ جب سو تو نہایت نرم اور اچھے بستر کے اوپر سو۔ کیا مطلب؟ کہا جب تم فزیکل ورک کے بعد، اپنی جسمانی ورزش کے بعد، جسمانی کاموں کے بعد جب تھک کے سو گے تو ٹوٹی ہوئی پلنگ بھی تمہارے لیے بہترین بیڈ روم اور تمہارے لیے بہترین بیڈ قرار پائے گی۔ یعنی بدن کی مشقت انسان کو نیند میں مجبور کرتی ہے، نیند لاتی ہے۔ یعنی جب تم اپنے ہاتھ پاؤں ہلاؤ گے، جب تم جسمانی کام کرو گے تو تمہیں اچھی نیند آئے گی، اور جہاں بھی اچھی نیند آئے وہ بہترین بستر ہے۔ اس لیے کہ نیند نہ آئے تو کروڑوں کا بیڈ روم بھی بیکار ہے، نیند آ جائے تو کوڑی کی چارپائی بھی ہمارے لیے لاکھوں اور کروڑوں کے بیڈ روم سے بہتر ہے۔ ایک اور نصیحت، اس کے بعد آگے کی آیتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، کہ جب رہنا چاہو تو عالیشان مکان میں رہو، اور وہ عالیشان مکان کیا ہے؟ کہ مکان لوگوں کے دل میں اپنا گھر بناؤ، لوگوں کے دل میں اپنی جگہ بناؤ۔ دل سے اچھا مکان حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ خدا نے مومن کے قلب کو عرش الرحمن قرار دیا ہے۔ خدا کعبے کو بناتا تو ہے لیکن کعبے میں رہتا نہیں ہے۔ بنایا کعبہ ہے جس کو اپنا گھر بتاتا ہے، لیکن رہتا ہے مومن کے دل میں۔ تمہیں رہنا ہے تو تم وہی گھر اختیار کرو جو خدا نے اختیار کیا ہے، یعنی مومن کے دل میں رہو، یعنی اپنی اچھائیوں کے ذریعے سے مومن کے دل میں اس کی یاد کا ایک حصہ بن جاؤ۔ ایسے کام کرو کہ زندہ رہو۔ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے ساتھ معاشرے میں گھل مل کے رہو کہ زندہ رہو تو لوگ تم سے ملاقات کے خواہش مند ہوں، اور مر جاؤ تو لوگ تم پر آنسو بہائیں۔ یہ آنسو ہمارے مفقودیت کے اوپر نہیں ہے، ہمارے اس دنیا سے چلے جانے پر نہیں ہے، بلکہ اس خلا کی بنیاد کے اوپر ہے جو سماج میں واقع ہوتا ہے، ان خدمات کے ختم ہونے کی بنیاد کے اوپر ہے جو لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں تو لوگوں کی خدمت کریں، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں اپنا آشیانہ بنائیں، اس لیے کہ لوگوں کے دلوں سے اچھا کوئی مکان اپنے رہنے کے لیے نہیں ہو سکتا۔ لوگ تاج محل بھی بنا لیں، لال قلعہ بھی بنا لیں، لیکن ایک دن وہ کھنڈر بننے والا ہے۔ مومن کا قلب وہ ہے جو عرش الرحمن ہے، خدا کی یاد کا جو مکان اور موقف ہے وہیں ہم اپنی جگہ بنائیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو مومن کے قلب کا ساکن قرار دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ لوگوں میں ایسا بھی شخص پایا جاتا ہے جو بیہودہ قصے کہانیاں خریدتا ہے، بیہودہ باتیں خریدتا ہے، اور بغیر سمجھے بوجھے لوگوں کو سیدھی راہ سے بھٹکاتا ہے، یا خدا کی آیتوں سے مسخرہ پن کرتا ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہی وہ افراد ہیں کہ جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب خدا نے مہیا کیا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ جب اس کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ منہ پھلا کر کے غرور کے ساتھ، گھمنڈ کے ساتھ اس طریقے سے چل دیتا ہے کہ جیسے اس نے سنا ہی نہ ہو، یا اس کے دونوں کانوں میں سنگینی اور بہرا پن ہو۔ فبشر ہو بعذاب علیم،
ایسے شخص کو آپ دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم خالدین فیہا وعد اللہ حقا وہو العزیز الحکیم۔ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیتے ہیں، خداوند عالم نے ان کے لیے نعمتوں والے باغ مہیا کیے ہیں، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ خدا کا وعدہ ہے جو حق ہے، اور وہی ہر ایک کے اوپر غالب اور حکیم ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم۔ جناب لقمان کی زندگی کے اوپر مشتمل اور ان کی تعلیمات کو جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، خدا سے دعا ہے کہ ہم اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کر سکیں اور اس سے درس حاصل کر کے اپنی دنیا و آخرت کو سجا سکیں۔ خدا سے ہماری دعا ہے کہ پروردگار ماہ مبارک رمضان کی برکتوں اور سعادتوں کو ہمارے شامل حال فرما اور ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ آج کے درس میں جو جناب لقمان کے بیٹوں کے نام کا تذکرہ ہوا ہے، ان میں سے کسی ایک نام کو آپ کو میسج کے ذریعے سے ہم تک بھیجیے، جس کا میسج ہمیں پہلے موصول ہوگا، ہم اسی کو انعام کا حقدار سمجھیں گے۔